أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے سامنے سورۃ الحدید کا مختصر جو ہے وہ خلاصہ رکھنے کی کوشش کروں گی۔ چند اہم پوائنٹ جو ہیں ان کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گی تھوڑے سے ٹائم میں۔ تو سب سے پہلے سورۃ الحدید جو ہے وہ قرآن حکیم کی مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کے صورتوں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ سورۃ تحریم پر اس کا اختتام ہو جائے گا۔ پہلے گروپ میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ 4 مدنی صورتیں ہیں، اور دوسرے گروپ میں سورۃ الانفال، سورۃ توبہ 2 مدنی صورتیں ہیں، پھر درمیان میں مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ تیسرے گروپ میں سورۃ نور ہے، چوتھے میں سورۃ الاحزاب ہے، اور پانچویں میں سورۃ محمد، سورۃ فتح اور سورۃ الحجرات۔ اب یہ چھٹا گروپ ہے جس میں سورۃ الحدید ہے اور پھر سورۃ التحریم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں گے۔ سورۃ الحدید میں انفاق کا ذکر مختلف انداز میں کیا گیا ہے۔ اس مال میں سے خرچ کرو جس پر تم کو خلیفہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ متوجہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ اس مال پر خرچ کرو جس پر تم کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر سوالیہ انداز ضمیر کو بیدار کیا گیا کہ کیوں خرچ نہیں کرتے ہو۔ پھر ذہن نشین کروایا کہ یہ مال آخر تم اللہ کی میراث ہے تو تم مر کر یہیں چھوڑ جاؤ گے۔ پھر کہا کہ جن لوگوں نے غربت میں انفاق کیا ہے ان کا درجہ بلند ہوگا۔ لوگوں کو کہا گیا کہ لوگوں اللہ کو قرض حسنہ دو اور قرض حسنہ کے بدلے میں اجر کریم حاصل کرو، یعنی کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرو۔ پھر کہا گیا کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ میں اسلامی سوسائٹی میں ایک طرف سابقہ مہاجرین اور انصار تھے، اور دوسری طرف فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے لوگ تھے۔ تیسرے جو لوگ تھے وہ منافقین تھے، اور چوتھا جو گروہ تھا وہ یہود و نصارہ کا تھا۔ تو یہاں پر ایک اسلامی سوسائٹی جب بنی تھی، وہاں پر 4 مختلف طرح کے جو وہاں پر گروہ تھے۔ سورۃ الحدید کا جو ہدف اور مقصد ہے کہ دلوں میں حقیقی ایمان پیدا کرنا، جس سے خشوع اور خدا خوفی اور خلوص اور جذبہ جہاد اور جذبہ قربانی پیدا ہو۔ تو یہ اصل مقصد ہے سورۃ الحدید میں، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ آیت 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی، اللہ تعالیٰ نے میزان نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ پھر سورۃ الحدید میں 4 رکوع ہیں، تو 4 رکوعوں میں سے ان کا مختصراً جو تعارف تھوڑا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔
پہلے رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، ذات اور صفات باری تعالیٰ ہے، پھر اللہ ہی حقیقی مالک کائنات ہے اور وہی خالق اور رزاق ہے، یعنی کہ بالکل ابتدا میں جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آگے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم جو ہے وہ جانتا ہے۔ سورۃ الحدید میں بیان کیا گیا ہے کہ دل میں ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، جس پر تدبر کرنے سے انسان کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور مزید یہ کہ جو لوگ دین سے کے فروغ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کے حساب سے بہت بات کی ہے۔ دوسرے رکوع کے بارے کی طرف آتے ہیں، دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کیا جائے گا، اور اسی رکوع میں پرسرات کی منظر کشی بھی کی گئی کہ جو مومن مرد اور عورتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان اور مال سے جہاد کریں گے انہیں ایمان کا نور عطا کیا جائے گا، اور وہ اس نور کی روشنی میں پرسرات عبور کریں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، اور منافق مرد اور عورتیں اس نور سے محروم رہیں گے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، یعنی کہ جنت اور جنتیوں کے اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر خاص طور پہ مردوں کو اور عورتوں کو مخاطب کر کے جو ہے وہ بات کی گئی اس رکوع میں۔ تیسرے رکوع میں کہا گیا کہ تیسرے رکوع میں انسانی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کی زندگی تو محض دل لگی کا سامان ہے، یعنی کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت میں بخشش کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت دی گئی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیا کی جو ہے وہ رونقیں، دنیا کی جو ہے خوشیاں اس کو تلاش کرنے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت آئی۔ اور چوتھا اور آخری رکوع جو ہے اس میں کچھ ڈفرنٹ طریقے سے اصلاح کی گئی، اور اس کے اہم نکات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا عیسی ابن مریم وآتینا الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکال لی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے۔ تو اس آیت میں جو بالکل اختتام پر آیات آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ رہبانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس رہبانیت کو اختیار کرنے کے لیے جو اس وقت کے عیسائی تھے انہوں نے اس نیت سے ایک نئی بدعت ایجاد کر دی کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 28 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسلہ، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑی سی تفسیر سے بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو خوشخبری دے رہے ہیں اور کس بنا پر خوشخبری دے رہے ہیں کہ کس وجہ سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان کے لیے یہ نعمتیں ان کو دیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ سورۃ الحدید میں انفاق کے حوالے سے جو آیات بہت ہیں، آیت 7 میں ذکر آیا، آیت 10 میں، 11 میں، 18 میں، کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو کیونکہ اس نے تمہیں خلیفہ بنایا، مستخلفین، اس نے تمہیں خلافت کی ذمہ داری دی ہے،
پھر آیت 10 میں کہا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم خرچ نہیں کرو گے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ ساری میراث تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہاری تو کسی چیز میں کوئی ملکیت یا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت 11 میں کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گوڑا اس کو بڑھا کے اس کا اجر کریم عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 18 میں کہتے ہیں کہ بے شک سچے جو ہیں وہ مرد اور عورتیں اور وہ قرض دیتے ہیں اللہ کو قرض اچھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کئی گنا ان کے لیے بڑھائیں گے اور ان کے لیے اجر کریم اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ تو بالکل پہلی آیت کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح کی بات کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست اور با حکمت ہے، یعنی کہ اس کی تسبیح کر رہی ہیں تمام جو کچھ اس کی تخلیق ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، جو کچھ اس کی ملکیت ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی کہ اس کا غلبہ بھی ہر چیز کے اوپر بھی ہے اور ہر چیز کا فیصلہ حکمت کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ یہ جو تسبیح ہے وہ زبان حال سے نہیں بلکہ زبان مقال سے ہے، اس لیے فرمایا گیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ بنی اسرائیل میں، کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، ان کی ہر چیز تسبیح کر رہی تمہیں اس کی سمجھ نہیں لگتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ جو تھے وہ تسبیح کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں 79 میں فرمایا کہ اگر یہ تسبیح حال یا تسبیح دلالت ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اللہ ہی کے پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، اور ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کوئی خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ کوئی زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے اس میں، اور سورۃ شورا میں بھی اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ اس کے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز، اور وہ زبردست بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ پھر ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں ابتدائی رکوع، پہلے رکوع میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اس بات پہ بھی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے الحمدللہ، یعنی کہ یہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو جو صفات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ صفات جو ہیں وہ مخلوق پہ بھی وہ صفات ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اگر حکیم ہے، تو بندہ جو ہے اس میں بھی یہ صفات، لیکن یہ جو صفات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے۔ وہی اول تھا، وہی آخر، ابتدا میں بھی وہی تھا جب ہم نہیں تھے، آخر میں بھی وہی ہوگا، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی، یعنی کہ وہ ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے، ظاہراً بھی کون سی چیز ہے اور چھپی ہوئی بھی کون سی چیز ہے، اس کے بارے میں اس کو تمام معلومات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہ اس میں ایک جو شعر بھی ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آسمان اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے پروردگار، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اور تورات انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے تھے اے اللہ تو ہی اول، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور تو ہی آخر، تیرے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، اور تو ہی ظاہر، تجھ سے بالا تر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ایسا باطن کہ تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا تعارف مل جاتا ہے، جو اس کو پہچان جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے سے ہی انسان کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، یعنی کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس سے پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا۔ جو خلافت کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور میراث کی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ یہ جو مال ہے یہ پہلے کسی اور کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا، دوسرے اس کے وارث بنیں گے۔ اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اسے نافرمانی میں خرچ کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں ماخوذ ہو سکتے ہو، یعنی کہ تم ہی نے ان کو یہ ایک عادت ڈالی ہوگی کہ خرچ نہ کرنے کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آنے والا ہے، یعنی کہ وہ تمہاری جو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے وہ تو دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا، تمہارے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو انسان کو مال کی محبت سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو میں جو ذکر جیسے ہے کہ اس دن کا جس دن مومن مرد اور مردوں اور عورتوں پر یہ عنایت خاص ہوگی کہ ان کے سامنے ان کے ایمان کا نور ہوگا، جبکہ دائیں طرف اعمال صالح کی روشنی ہوگی، یعنی کہ سامنے جو نور ہوگا وہ ایمان کا نور ہوگا، اور دائیں طرف جو ان کا نور ہوگا وہ اعمال صالح کی روشنی، وہ نور ہوگا۔ تو دنیا کی محبت کو ہم عام طور پر گاڑی کی بریک سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو گاڑی جو ہوتی ہے ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، جب تک ہم اس کی بریک کو نہیں چھوڑیں گے وہ نہیں چلے گی۔ تو جس طرح گاڑی کو بریک لگی ہو تو وہ حرکت میں نہیں آ سکتی، اسی طرح اگر دنیا کی محبت آپ کے دل میں پیوست ہو چکی ہو تو اس میں اللہ کے راستے پر گامزد ہونے کی امنگ پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ بریک نہیں چھوڑیں گے، جب تک وہ دنیا کی محبت جو ہے اس کو دل سے نہیں چھوڑیں گے تو یہ گاڑی نہیں چلے گی۔ چنانچہ دل کی گاڑی کو رضائے الہی کی شاہراہ پر روادہ کرنے کے لیے اس کی بریک سے پاؤں اٹھانا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس کے لیے مال کی محبت کو دل سے نکالنا بہت ضروری ہے، اور اس محبت کو دل سے نکالنے کی ترکیب یہی ہے کہ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور دیتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر یہ کہ یہی بات آیت 19 میں بھی بتایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، کہ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی ہمیں صدیق اور شہداء اپنے پاس پائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ جو صدقات کے ذریعے سے اللہ کو قرض حسنہ دے کر اپنے دلوں سے مال کی محبت اور اس کی نجاست کو دھو ڈالتے ہیں، وہ جب ایمان حقیقی سے سرشار ہوتے ہیں تو اب ان کے لیے مقام صدیقیت اور مرتبہ شہادت تک پہنچنے کا راستہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر وہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ سے اگر دل کی گاڑی کی بریک کھل گئی اور یہ گاڑی ایمان حقیقی کے راستے پر رواں دواں ہو گئی تو پھر اہل ایمان میں سے ہر کوئی اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق اس راستے کی منزل جو ہے وہ طے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو دو ہی رکاوٹیں ہیں کہ ان رکاوٹوں کو دور کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صدیق کا اور شہادت کا گواہی کا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ تمہیں سمبل تمہیں ایمان عطا کر دیں گے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ جیسے بالکل ابتدا میں نے بات کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور یہ صورت جو نازل ہے ہجری 5 اور 6 میں صلح حدیبیہ کے کچھ عرصہ بعد، تو اس وقت ضرورت تھی مال کی، یعنی کہ جب جہاد کی ضرورت تھی، اور اسی لیے اس صورت میں کا نام بھی الحدید لوہا ہے کہ اس وقت مال جان کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ جہاد کرنا تھا، جنگ کرنی تھی اور دین کو غالب کرنا تھا، دشمنوں کو مغلوب کرنا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ضرورت تھی، اور اس چیز پر مومنین کو ابھارا گیا۔ اور پھر ان آیات میں جو کہ 20 اور 21 ہے، اس میں 4 نفسیاتی مراحل کو ظاہر کیا گیا، یعنی کہ جس میں اس بات کو کیا گیا کہ کہا گیا نا کہ دنیا کی زندگی جو ہے
وہ لوگوں نے اپنے لیے کھیل اور تماشا بنا لی ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل اور تماشا جس طرح دنیا کی زندگی کو انسان نے بنا لیا ہے، تو اس کے 4 نفسیاتی مراحل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان آیات میں بریک لگا کر، یعنی کہ حسب دنیا کی اصل حقیقت کو بے نقاب کیا گیا کہ کہاں کہاں تم بریک لگاتے ہو اور کہاں کہاں بریک لگتی ہے۔ یعنی کہ انسانی زندگی کا جو آغاز جو ہوتا ہے نا، وہ کھیل کود سے، تالاب سے ہوتا ہے۔ ان کے بچپن میں انسان کھیل کود کے علاوہ کسی اور چیز کو اس کو دلچسپی نہیں ہوتی، اسے نہیں پتا کہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، کھانا کون پکا رہا ہے، اور کپڑے کون لا رہا ہے، یا گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے، کچھ بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے اپنی زندگی بس اپنا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا ہے، میں نے پینا ہے، میں نے کھیلنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری وہ خواہش ہے۔ اور لاہب ہوتا ہے، یعنی کہ کھیل کود کا مرحلہ پہلا جو ہے اس سے پہلے آتا ہے، جبکہ اس میں لہو کا عنصر بعد کی عمر میں شامل ہوتا ہے، جب انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا، جیسے کہہ سکتے ہیں ٹین ایجر، کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایج آتی ہے۔ اس کے بعد پھر جوانی کی اسی عمر میں انسان اپنی شخصیت کی ظاہری ٹپ ٹاپ، یعنی کہ زینت کا جنون اس پہ سوار ہوتا ہے۔ اس کو پھر اپنی خوبصورتی ظاہری جو ہے اس پر اس کو ہوتا ہے کہ میں اس پر فوکس کروں، کہ عمر کے اس مرحلے میں شکل و صورت کی بناؤ سنگار اور لباس، وضاقتہ، معیار اور فیشن کے بارے میں بہت بندہ حساس ہو جاتا ہے، ٹو لک نائس، کہ میں اچھا، اسمارٹ، خوبصورت، منفرد لگوں، چاہا جاؤں، دیکھا جاؤں۔ تو یہ ہر انسان کی ایک مرحلہ ایک آتا ہے انسان کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جب عمر ذرا بڑھتی ہے تو تفاخر بینکم کا مرحلہ آ جاتا ہے، اور یہ انسانی زندگی کا چوتھا اور اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور اس عمر میں انسان پر ہر وقت تفاخر کا بھوت سوار رہتا ہے، اور وہ عزت، شہرت، دولت، گھر، گاڑی اور بچے اور ڈگریاں اور ان کے چکر میں اس معاملے میں خود کو ہر قیمت پر دوسروں پر برتر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کہ میں سب سے زیادہ آگے بڑھوں اپنے خاندان سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے دوست احباب سے، کہ میری عزت بھی زیادہ ہو، شہرت بھی ہو، میرے پاس مال بھی ہو۔ اس کے بعد جب عمر ذرا ڈھلتی ہے تو تکاثر فی الامور اموالی والاولاد، پھر انسان جو ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا تھوڑا سمیٹتا بھی ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، پھر اسے اپنے مال اور اولاد کو جمع کرنا، وہ والا اس کے اوپر مرحلہ آ جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے بس اب یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے سب کچھ یہ کرنا ہے اور میں نے سمیٹنا ہے، اور اس مرحلے پہ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زمین کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بالکل انسان جو ہے اسی طرح ہے کہ عجیب ہی ہے، مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جیسے ایک فصل جو ہوتی ہے جب وہ پھلتی پھولتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے اس کاشتکار کو، اور پھر اس کے بعد کس طرح وہ زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ بھس پڑ جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح تم نے بھی ایک دن مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، تو اس چیز کو تم یاد رکھو۔ یہ 4 مراحل اس میں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں، آیت کا نمبر ہے 23 غالباً، جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی 25، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ رسولوں کے ساتھ بھیجی گئی ہیں بینات، کتاب اور میزان، یعنی کہ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ بینات ہے۔ بین ہوتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں، شے کو کہتے ہیں جو از خود ظاہر اور نمایاں ہو، تو اسے کسی دلیل اور وضاحت کی حاجت نہ ہو، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں جو ہے، کتابیں مستور جو ہے وہ لکھی قرآن ہمارے سامنے ہے، لیکن کتاب منشور جو ہے پوری کائنات جو ہے ہمارے سامنے مشاہدے کے لیے نشر کی ہوئی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بین، وہ نمایاں نشانیاں جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنے زبان حال سے ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا خالق کون ہے۔ کتاب کا لفظ عام فہم میں اور بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک ہے، اور میزان سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نظام جس میں حقوق و فرائض کا توازن موجود ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اگر حقوق و فرائض کے مابین توازن نہ ہو تو وہ معاشرہ صحیح نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ معاشرے میں پھر obviously جہاں پر حقوق و فرائض کا کو نہ دیا جائے، اور اگر اس کے اندر عدم توازن راہ پا گیا تو اسی کا نام ظلم ہے، یعنی کہ جہاں پہ توازن نہ ہوگا وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔
عداوت ہوگا، تو زیادتی ہوگی، نا انصافی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لیقوم الناس بالقسط، اور لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو۔ انصاف کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر میزان کا تصور جو ہے، میزان کا تصور اسلامی فہم میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ جن کے انسانوں کو انصاف، عدل اور اخلاقی قیمتوں کی پیروی کرنے کے سلسلے میں ہدایت دیتا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن اور اسلامی شریعت کے تمام جوانب میں معیار کی پیروی کی جاتی ہے، تاکہ انسانی معاشرت اور انسانی جماعت میں انصاف اور میزان کا جو ایک تصور ہے وہ قائم ہو۔ یہ آیت 25 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری وضاحت اس میں فرما دی۔ اور پھر بالکل اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں کہ سورۃ الحدید میں جو مختصر آپ کے سامنے میں نے خلاصہ رکھا، اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سامنے رکھیں گے تو یہ ساری جو اہم جو نکات ہیں آپ کو اس پہ نظر آئیں گے، اور اس کا ایک پورا مفہوم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سورۃ الحدید کہ میں کون سے اہم نکات پر بات کی گئی ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ میسج دینا چاہتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے خلیفۃ الارض ہونے کا حق ادا کرو۔ تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا، تم اللہ کے دیے ہوئے کو، جو میراث اللہ تعالیٰ کے جو تمہیں دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کر کر اپنے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرو۔ اور اہم نکات اس میں ہے کہ ایمان جو ہے وہ صفات الہی سے حاصل کرو۔ جتنی صفات الہی تمہیں یقین ہوگا اور اتنا ہی تمہارا ایمان بڑھے گا۔ اور پیروی کس کی کرنی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتاب کی، یہ پیروی کرو۔ اور میزان تمہیں دے دیا ہے، اور میزان جو ہے وہ عدل و انصاف کے لیے، اور لوہا طاقت اور جنگ کے لیے، یعنی کہ اپنا غلبے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقوی جو ہے، تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہ اپنی ذات اور اپنے نفس پر نظر رکھتے ہوئے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ پچھلی ساری چیزیں بتا کے آخر پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں استغفار کی۔ تو جب انسان جو ہے، جب اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جب وہ قرآن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جب وہ انصاف کرنا چاہے گا، جب وہ اس کے اندر ایک طاقت ہوگی، وہ مقابلہ کرنا چاہے گا، جب یہ ساری اس کے اندر کوالٹی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسلہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ کہ ایسے لوگ جو ایمان لائیں اور وہ تقوی اختیار کرے اور ایمان لائیں اس کے رسول پر، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نور بخشتا ہے۔ اور یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بخشتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور پھر اس نور میں وہ چلتا ہے، نوراً تمشونا، پھر وہ اس نور میں چلتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ پھر اس نور میں چلتے ہوئے جو کمی کوتاہی اس سے ہوتی ہیں اپنے اعمال میں، اس کے اوپر وہ استغفار کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ درجات کو ہم جب پائیں گے تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غفور الرحیم ہے۔ ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن ہم اکثر بہت سے گناہ اور بہت سے نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ تم کوشش کرو، جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرو، اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا کرے گا، کیا؟ بخش دے گا اور رحم کرے گا۔ اور پھر بالکل آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے بھی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے، اور ہر فضل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت عظیم ہے۔ تو الحمدللہ یہیں تک سورۃ الحدید کا مختصر خلاصہ تھا۔ ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔